آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ اٹھایا یہاں پر, اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ میں ایک بات کہتا ہوں جس پہ اوپر کچھ لوگوں کو بڑا اعتراض بھی آ جاتا ہے کبھی کبھار, اور وہ یہ ہے کہ ہم کلمہ گو تو ہوئے ہیں, ہم مسلمان نہیں ہو سکے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ گوئی کی بنیاد پہ ہماری بخشش ہو جائے گی. تو میرا یہ سوال ہوتا ہے کہ یہود بھی یہی سمجھتے تھے, اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے, اور کہتے تھے پوچھو اللہ قرآن میں ان سے کہتے ہیں ان سے پوچھو میں نے تم سے کب وعدہ کیا اس بات کا, رائٹ. سو میں NLP کیا, باڈی لینگویج کیا, سلوا کیا, یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بہت دیر میں نے شبلی نعمانی کی کتاب ہے سیرت النبی, جو کہ میرے نزدیک بڑی مستند بڑی پیاری کتاب ہے, وہ میں نے بہت عرصہ پہلے یونیورسٹی میں پڑھی تھی, پڑھ لی, ٹھیک ہے یار ختم ہوئی, پڑھ لی کتاب, لیکن شاید وہ میں سمجھ نہ پایا. جب میں نے یہ مائنڈ سائنسز کو پڑھا, مائنڈ سائنسز کو پڑھنے کے بعد پھر میں نے سیرت النبی کو دوبارہ سے پڑھا, اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں کہا یا اللہ, یہ تو چلتی پھرتی مائنڈ سائنسز ہیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن میں کون سی ایسی چیز ہے, آپ بھی لائف کوچنگ کرتی ہو, میں اگر آپ سمپل یہ کیلکولیشن نکالنا شروع کر دو کہ کہاں کہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لائف کوچ نہیں تھے, مجھے ایک جگہ بتا دو کب وہ لوگوں کی لائف کوچنگ نہیں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, لائف ٹرانسفارمیشن, لائف کوچ کا کام کیا ہے, لائف ٹرانسفارمیشن, رائٹ. نعوذ باللہ میں کہیں آپ وسلم کو دنیاوی معیار پہ نہیں میجر کر رہا ہوں, لیکن انسانوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں. تو ہی واز این امیزنگ لائف کوچ, ہی واز دا بیسٹ مینٹر, مربی تھے وہ. مربی, ہم پہلے بھی ایک بات کر رہے تھے کہ مربی جو ہے نا وہ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے, ٹرینر بھی ہے, ٹیچر بھی ہے, کوچ بھی ہے, سب کچھ مکس جو ہوگا ان سب کے اوپر مربی ہے. اور مربی وہ لفظ ہے جس کی مجھے انگلش میں ڈیفینیشن نظر نہیں آتی کہیں بھی, ٹھیک ہے. سو ہم نے ریچولز, چونکہ اس علاقے کے اندر ریچولز زیادہ مانے جاتے تھے, بر صغیر کا جو علاقہ تھا وہ سارا ریچول بیس تھا. آپ دیکھو ہندوازم اٹھا لو, سکھ ازم اٹھا لو, زیرسٹن مذہب اٹھا لو, ٹھیک ہے, جو جن لوگوں کے یہاں آتش پرست تھے وہ سب ریچولز پہ بلیو کرتے تھے. ہم آج بھی وہ ریچولز لے کر چل رہے ہیں. ہم نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم نے ٹک کرنا ہے, ایک ٹک ہو گیا, فجر ہو گئی ٹک, ظہر ہو گئی ٹک, پھر دوسرا ٹک, مسجد میں پڑھ لی ٹک, تیسرا ٹک, تکبیر اولیٰ سے پڑھ لی ٹک. ہمارے مدرسوں میں, ہمارے اسکولوں میں, ہمارے کالجوں میں, ہمارے گھروں میں بھائی جو تکبیر تحریمہ کے ساتھ, تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا نا اس کا ثواب زیادہ ہے. تو ٹکس, ہم ٹکس پہ, کیونکہ ہم اس لیے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سے پیار ہے, ہم اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں شاید یہ نماز جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے. تو یہ سر, یہ کسی بھی قوم میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہاں ریچولز بہت ہیں, فارمیلٹیز بہت ہیں, ربیع الاول کا مہینہ ہے, ہر طرف جو ہے ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے میلاد ہو رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن ربیع الاول گزر جاتا ہے, کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی ہے. اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی 1% جھلک ہمارے معاملات میں نظر نہیں آتی, اخلاق میں نظر نہیں آتی, کردار میں نظر نہیں آتی. تو یہ کب ہم ان ریچولز, ایک تو ریچولز میں پڑے کیوں ہوئے اتنا زیادہ, اور اصل روح کی طرف کیوں نہیں جا رہے کہ ہم نے اس کو غور سے پڑھا سمجھا نہیں ہے, اور اگر ریچولز میں اب پڑھ ہی چکے ہیں تو اس سے نکلیں کیسے اور اصل روح کی طرف کیسے آئیں؟ دیکھو بات یہ ہے رابعہ کہ جو آپ بات کرتے ہو نا ریچولز کی, ٹھیک ہے, تو میں نے اس کے لیے ہمیں مسلمان ہونا پڑے گا. اسلام میں ریچولز نہیں ہیں, یہ میرا پوائنٹ بڑا سمجھنے والا ہے. اسلام میں فیکچولز ہیں. فیکٹ نمبر 1 کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. از دیٹ اے ریچول؟ فیکٹ نمبر 2 کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. از دیٹ اے ریچول؟ رائٹ. فیکٹ نمبر 3 کیا ہے؟ کلام اللہ. از دیٹ اے ریچول؟ بٹ وی ہیو میڈ اٹ اے ریچول, کہ ہم نے اس جگہ پر رکھا ہوا ہے جہاں سے ہم نے صرف شادی بیاہ پہ سر سے گزارنی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ہم نے اس کو طاقوں سے نیچے نہیں اتارنا. قرآن ٹو می, اگین یہ میرا پرسنل انٹرپریٹیشن ہے, آئی ایم ناٹ این عالم سو آئی ڈونٹ کلیم اینی تھنگ. قرآن ٹو می از اے بیڈ روم بک. میں نے اسے بیڈ روم بک, میں بیڈ روم بک خدا نخواستہ اس پہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے اوپر چڑھ کے ہم نعوذ باللہ من ذالک کوئی مسئلہ. بیڈ روم بک کا مطلب ہے کہ یار مجھے جب بھی ہیلپ چاہیے میں اٹھاؤں پڑھ لوں.
وہ میں نے اتنی اوپر رکھی ہوتی ہے کہ میں کہتا ہوں یار 2 اسٹیپ اوپر لے کے سیڑھی رکھ کے اتاروں گا تو پھر میں بعد میں کسی مولوی سے پوچھ لوں گا یا کسی یوٹیوب چینل سے پوچھ لوں گا. اور ہمارے یوٹیوب علماء تو بے تحاشا ہیں اس وقت, آپ کو پتا ہے یوٹیوب پورا ہمارا علماء سو سے بھرا ہوا ہے, ٹھیک, اور ان میں میجورٹی وہ لوگ ہیں جنہوں نے شاید کبھی قرآن کو خود کھول کے بھی نہیں پڑھا, سنی سنائی باتیں آگے فارورڈ کر رہے ہیں, ٹھیک. سو اب یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ایک چیز جو میری سمجھ میں آئی ہے, انہیرنٹ ہے انسان کے اندر, نیچر میں, وہ ہے ٹو لک سرچ فار ایکسیلنس, ٹھیک. اینڈ وائل ڈوئنگ دیٹ سرچ فار ایکسیلنس, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کے تھرو, میرے نزدیک یہ کانسیپٹ ہے, اگین میں عالم نہیں ہوں اس لیے میں اپنی عقل کے مطابق بات سمجھا رہا ہوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کے تھرو یہ کانسیپٹ بھی دیا کہ آپ کو ایک مربی ہر وقت چاہیے. اب وہ جو مربی تھا, اس مربی کے, وہ چاہے انبیاء تھے, چاہے انبیاء کے بعد حضرت عیسیٰ کے حواری تھے, یا حضرت موسیٰ کے ساتھی تھے, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے, ٹھیک, ان سب کے اندر ایک سرٹن کرائٹیریا ہمیں ملتا ہے. ان سب کے اندر جو کسی صحابی کو اٹھا لیں, ٹھیک ہے, ان میں ہمیں ایک سرٹن نارم ملتی ہے کہ یہ تو ان میں منیمم کوالٹی ہے ہی ہے, ٹیکن فار گرانٹیڈ ہم سمجھتے ہیں ان کو, ٹھیک. اور پھر ہم انہیں انسان کے درجے سے ہٹا کر سپر مین کے درجے میں لے جاتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ انسان بھی ہیں, ٹھیک, وہ ان کو بھی کانٹا چبھتا ہے تو درد ہوتی ہے, برداشت کی حد ان کی زیادہ ہے, پر درد ان کو بھی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاسم کی وفات پہ, رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کی وفات پہ آپ روئے, آنسوؤں کے ساتھ روئے, تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں, ان کی داڑھی مبارک گیلی ہو گئی. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں اپنے اولاد کے لیے درد نہیں ہے تو میرا کیا قصور ہے, مطلب اس طرح سے کوئی اس کا مفہوم تھا. سو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے بات کا کہ ہم نے ان ریچولز کو ہم نے بنایا ہے. کیوں؟ ہم جس بر صغیر کی پٹی میں رہتے ہیں, یہ پٹی ریچولز کی پٹی تھی. یہاں پر مندر جانا بھی ایک ریچول تھا, گھنٹی بجانا ایک ریچول تھا, ٹھیک ہے. تو ہم نے وہ تمام چیزوں کو ایز اٹ از کاپی پیسٹ کیا. میں ایک لیول اور آگے جاتا ہوں. آج ہم فخر کرتے ہیں, اور میں جانتا ہوں اس پہ بہت لوگوں کو ایشو بھی ہو جاتا ہے میری اس بات سے, آج ہم فخر کرتے ہیں جی میں ارائی ہوں, جٹ ہوں, راجپوت ہوں, مغل ہوں, بٹ ہوں, سبھی کچھ ہو. اقبال نے پوچھا تھا یوں تو میر سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. بھائی میرے, آپ راجپوت ہونے پہ فخر کر رہے ہو, راجوں کا پوت, یعنی کہ ایک ہندو ہونے پہ آپ کو فخر ہے اس لیبل کو کیری آن کرنے میں, ٹھیک ہے. آپ کو اس پہ فخر نہیں ہے کہ میں یار مسلمان ہو گیا ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں جی, جب میں بات کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں جی وہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے تمہیں قبائل میں بانٹا. میں کہا جی بالکل قبائل میں بانٹا, میرے دادا کا نام ہے بشیر, تو میں بنو بشیر کے قبیلے سے بلانگ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ بنو ہاشم کی اولاد تھی, وہ ارائی جٹ بٹ نہیں تھے. بنو امیہ کی اولاد تھی, ٹھیک ہے. تو قریش بھی کسی کا نام تھا, لقب صحیح نام تھا, ٹھیک, بٹ وہ ایک نسل تھی نا. وہ اس چیز پہ فرق نہیں کرتے تھے کہ جی یہ جو جلائے ہیں, جلایا مطلب جو جوتے گانٹ رہا ہے وہ جلایا کیا, اس کی وہ ذات بن گئی, رائٹ. سو ہم جب تک اس محور, اور یہ ان ریچولز کا سٹارٹ ہے, ہم جب تک اس محور سے باہر نہیں نکلیں گے, الحمدللہ ثم الحمدللہ, میرے کسی فارم پہ آج تک میری کوئی ذات, کوئی کاسٹ اور سب کاسٹ نہیں لکھی ہوئی, جبکہ ہماری حکومتیں لکھتی ہیں فارموں پہ کاسٹ سب کاسٹ. کیوں؟ ہم آج تک مسلمان نہیں بن سکتے, ٹھیک. سو ہم نے ان ریچولز کو جب بھی ہم نے ریچول سے نکلنا ہے نا, اس کا ایک ہی طریقہ ہے, ولا وہ ہے نا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, ٹھیک ہے. تو جب تک ہم وہ رسی کو اللہ کی کو نہیں پکڑیں گے, قرآن اینڈ سننا, یہ قرآن کی ایکسپلینیشن تو سننا ہے نا. وہ تو حضرت عائشہ کہتی ہے نا کہ چلتا پھرتا اسوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, ٹھیک ہے. سو جب تک ہم اس چیز کو نہیں پکڑیں گے, اور اس کو پکڑنے کے لیے فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی میں آپ سے اور سارے ویور سے مخاطب ہوں, یہ میں آپ کو بتا دوں, کتاب کھولنی آپ کو خود پڑے گی. جب میں نے فرسٹ ٹائم قرآن ترجمے سے پڑھا تھا نا, دیٹ واز بیک ان 1991,
آپ بلیو کرو کہ مجھے اس طرح لگتا تھا کہ اوے مجھے تو 40% قرآن سمجھ آ گیا یار, یہ مولویوں کی مجھے کیا ضرورت ہے, عالموں کی مجھے کیا, مجھے سمجھ آ رہا ہے. سیکنڈ ٹائم جب پڑھا کہ یار یہ تو مجھے صرف وہی کچھ ہی سمجھ آیا, کوئی نئی بات, مطلب 1% شاید یا 0.5% ایکسٹرا ہوا ہوگا. تھرڈ ٹائم جب پڑھا تو 4-5% ایکسٹرا سمجھ آیا. فورتھ ٹائم جب پڑھا تو ایک دم جمپ ہوئی 20%, اور یہ بھی چیز تھی, اچھا یہ میں مس کر گیا, یہ کیسے میں مس کر گیا. پانچویں دفعہ جب پڑھا پھر سلو ہو گیا. وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے, علم, ٹھیک ہے, اور پھر وہ نشانیاں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, دھواں اٹھتا اور یہ ساری چیزیں, ٹھیک ہے. تو وہ جو نشانیاں ہیں, اور وہ اور پھر ایک اور جگہ پہ جہاں پہ کہا جاتا ہے نا کہ قرآن جو ہے وہ آپ جس طرح پڑھتے جاؤ گے آپ کے کھانے خود بخود کھلتے جائیں گے. تو وہ کھانے جو کھلنے ہیں نا دماغ کے, وہ ریپیٹیشن سے ملتے ہیں, ریپیٹیشن سے بنتے ہیں. اور ریپیٹیشن کیسے ہوتی ہے, میں مینٹل اسپورٹس کوچنگ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, میں لیول 2 کوچ بھی ہوں. کچھ لوگوں کو نہیں پتہ اس بات کا, تو چلیں سرپرائز رہے گا ان کے لیے, میں کرکٹ کا لیول 2 کوالیفائڈ کوچ بھی ہوں. ہم کوچنگ میں ایک چیز کہتے ہیں مسل میموری, ٹھیک ہے. آپ بالر جب بال کرتا ہے, وہ جب بال کرتا رہے گا, کیوں اس کو کہا جاتا ہے کہ بار بار بال کرو, بار بار بال کرو, بار بار خالی نیٹ پہ بال کرو, خالی کیوں, کیونکہ اس کے مسل کو یہ یاد ہو جائے گا کہ یار مجھے یہ کام کرنا ہے. تو اگر ہمارے فزیکل مسل کی یہ میموری کے لیے ہمیں یہ ریپیٹیشن کرنی ہے, تو مینٹل مسلز کے لیے کیا ہمیں بار بار قرآن کو نہیں پڑھنا چاہیے؟ کیا ہمیں بار بار حدیث کو نہیں سمجھنا چاہیے؟ ہم جب تک اس کو رپیٹ نہیں کریں گے, لوگ کہتے ہیں جی میں راٹ ایجوکیشن کے خلاف ہوں, میں بھی راٹ ایجوکیشن کے خلاف ہوں, رٹے کے میں بڑا سخت خلاف ہوں. پر میرا ان سب سے ایک سوال ہے, کیا قرآن کے حافظ رٹا نہیں مارتے؟ ان میں بھی ڈفرنس ہے. وہ حفاظ جو صرف رٹا مارتے ہیں وہ تڑ تڑ بندوق چلاتے ہیں پھر تراویحوں میں, بٹ وہ حفاظ جو سمجھ کے یاد کرتے ہیں, رٹا وہ بھی مارتے ہیں. رٹا کیا ہے؟ رٹا از بیسیکلی ریپیٹیشن, دہرانا, مینٹل مسلز کو بار بار ٹرین کرنا, مسل میموری بنانا, ٹھیک. ناؤ اگر وہ مسل میموری سمجھ کے ساتھ بنائی جائے تو وہ فائدہ دیتی ہے, اور جب وہ مسل میموری نا سمجھی میں بنائی جائے تو وہ صرف سرٹیفکیٹ تو دلوا دیتی ہے. سو آج جو آپ کا جو سوال تھا نا, اس کا جو جواب میرے نزدیک ہے وہ یہ کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ میں خود کتاب اٹھاؤں. ہاں گائیڈ مجھے ضرور چاہیے. یہ میں اکثر لوگوں کو یہ بات سناتا ہوں کہ یار گائیڈ کے بغیر آپ کو کوئی مینٹر زندگی میں, میرا بھی مینٹر ہے, میں اس مینٹر کو ہر مہینے پیسے دیتا ہوں. کبھی میں نے 6 مہینے کبھی ان سے کوئی کام نہیں لیا, کبھی جا کے سلام دعا بھی شاید نہیں ہے جی, پیمنٹ دیتا ہوں. اور سب سے بڑے مینٹر تو ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور اس کے بعد بھی کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے اس کے علاوہ. وہ تو ظاہر ہے جی, مینٹر ہوئی وہ دنیاوی مینٹر ہمارا ہونا ہی وہ چاہیے جو دین اور دنیا کو سمجھنے والا ہو. میں ایک سائڈڈ میں نہیں کہوں گا, جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ شعور دیا ہے کہ وہ دینی بھی معاملات میں پورا عبور رکھتا ہے, یا پورا عبور نہ سے کم از کم فہم رکھتا ہے, اور دنیاوی بھی اس کو پتہ ہو. وہ یہ نہ کہہ دے آپ کو کہ استغفر اللہ آپ کیمرے کے آگے بیٹھ گئے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب میں یہ وہ ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں, کیونکہ جو علماء سو جن کو ہم کہتے ہیں, یا کچھ بلکہ علماء بھی میں نہیں کہنا چاہیے, میں تو ان کو علماء ہی نہیں کہوں گا, جو ہمارے یوٹیوب کے جو علماء میں ان کی بات کر رہا ہوں. یعنی وہ علماء جو بیچاروں نے کبھی کہیں سے کچھ نہیں پڑھا ہوا لیکن بس 4 ویڈیو سن کے وہ عالم بن کے بیٹھ جاتے ہیں, ان کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب وہ اس طرح کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ نہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کس طرح لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں. ابھی جو سوسائڈ بامبرز ہیں ان کی بھی مینٹل رٹا لگ رہا ہے, مینٹل گرومنگ ہو رہی ہے. سو مینٹل اسٹرینتھ, مینٹل ٹریننگ, مائنڈ کوچنگ از ٹوڈے what is going to change us tomorrow.